قعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب المرجب، یہ 4 مہینے اسلام کے ایسے عظیم مہینے ہیں جن کا احترام وقت کے کفار نے بھی کیا۔ ان کی آپس میں جتنی بھی بڑی لڑائی ہو رہی ہوتی تھی، جتنی بھی سخت لڑائی ہو رہی ہوتی تھی، اور جتنے بھی قتلوں کے اوپر مشتمل ہوا کرتی تھی، جب یہ مہینے آ جاتے تو اس کو روک لیا کرتے تھے احترام کی وجہ سے۔ احترام اللہ تبارک و تعالی نے عطا کیا۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شهرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اسلامی مہینے کی جو گنتی ہے وہ 12 ہے، پھر ان میں سے 4 ایسے ہیں جن کو اللہ نے مقدس اور محترم بنایا ہے۔ علماء نے لکھا ہے اگر ان 4 مہینوں کے اندر آدمی اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرے، اسلام کے ساتھ تعلق جوڑنے کی کوشش کرے، دین کے اوپر عمل کرنے کا اہتمام کرے، نیکی کے ساتھ محبت کرنے کی کوشش کرے، تو اللہ تبارک و تعالی سال کے باقی 8 مہینوں کے اندر بھی اس شخص کو نیکی کی محبت عطا کر دیتے ہیں، نیکی کے ساتھ تعلق عطا کر دیتے ہیں، نیک کام کرنے کی توفیق دے دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص ان 4 مہینوں کے اندر گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے، ان سے دور رہنے کی محنت کرے، اپنے ذہن کو، فکر کو، نظر کو، دل کو گناہوں کے تصور سے پاک کرنے کی کوشش کرے اور محنت کرے، تو اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو سال کے باقی 8 مہینوں کے اندر بھی گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی سب کو رحمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شیخ الاسلام مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد شفیع نور اللہ مرکزہ نے اپنی تفسیر معارف القرآن کے اندر اس آیت کے بعد فرمایا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، ان تمام انبیاء کی شریعت میں متفق ہیں اس بات پر کہ اگر کوئی شخص ان 4 مہینوں کے اندر نیک کام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ثواب میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص ان 4 مہینوں کے اندر خدا نہ خواستہ گناہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے عذاب اور وبال کے اندر اضافہ کر دیتے ہیں، کیونکہ بس اوقات زمانے کے تبدیل ہونے سے عبادت کے ثواب میں اضافہ ہو جایا کرتا ہے اور گناہوں کے وبال میں اضافہ ہو جایا کرتا ہے۔ جیسا کہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، ایک نیکی ملے گا، سینکڑوں نیکیوں کا ثواب ملے گا، ایک گناہ ملے گا، عذاب گناہ ملے گا۔ ایسے ہی مکان کے تبدیل ہونے سے بھی انسان کے اعمال کے اندر اضافہ ہو جایا کرتا ہے، ان کے ثواب کے اندر اضافہ ہو جایا کرتا ہے۔ مثلا کوئی شخص ایک عام مسجد میں نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے ثواب الگ ہے، جامع مسجد میں نماز
سزا دگنی ملتی ہے، اگر گناہ کرے تو اس کی سزا دگنی ملتی ہے۔ اس ماہ رجب المرجب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا جس چیز کے اندر اظہار ہوا ہے وہ ہے معراج۔ معراج کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات فرمائی۔ آپ علیہ السلام کو ہم کلامی کا اور ملاقات کا شرف بخشا ہے۔ انسان عظیم مرتبے کو تب پہنچتا ہے جب محنت کرتا ہے، پھر اس محنت کے دوران اس کو آزمائشوں سے اور امتحانات سے بھی گزرنا پڑتا ہے۔ اگر انسان یہ سوچتا ہے کہ میں بڑی منازل کو طے کروں تو بڑی منازل کو طے کرنے کے لیے بڑے بڑے امتحانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس آدمی کو اوپر آزمائشیں آتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بچہ حافظ قرآن بننا چاہے تو حفظ قرآن کی دولت اس کو ویسے نہیں مل جاتی، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، دن کو رات کو جاگنا پڑے گا، فاتحہ برداشت کرنا پڑے گا، استاد کی سختی برداشت کرنی پڑے گی، پھر تجارت کے قوانین اور ضوابط پر عمل کرنا پڑے گا۔ جب ان تمام مراحل سے گزرے گا، امتحانات سے گزرے گا، آزمائشوں سے گزرے گا، تب جا کر حفظ دولت کی سے نوازا جائے گا۔ ایسے اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ میں عالم بن جاؤں، مفتی بن جاؤں، فقیہ بن جاؤں، تو وہ عالم فقیہ مفتی تب بنے گا جب امتحانات پاس کرے گا۔ کوئی شخص انجینئر بنتا ہے، ڈاکٹر بنتا ہے، اسکالر بنتا ہے، محقق بنتا ہے، محرر بنتا ہے، تو ویسے نہیں بن جائے گا، بلکہ اس کے لیے آزمائشیں برداشت کرے گا، امتحانات برداشت کرے گا، تب جا کر اس کو یہ مراتب ملیں گے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کلامی اور ملاقات کے شرف سے نوازا، تو آپ علیہ السلام نے بھی بہت بڑے امتحانات کا مقابلہ کیا، بہت ساری آزمائشوں کے اندر آپ علیہ السلام نے صبر کیا، کیونکہ اعلان نبوت کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چند سالوں تک دعوت و تبلیغ کے کام کو مخفی رکھا تھا، اس لیے کہ مسلمانوں کی تعداد تھوڑی تھی، کفار کی تعداد زیادہ، اندیشہ تھا اگر سرعام تبلیغ کی جائے گی تو کفار تکالیف ہو جائیں گے، اس لیے دعوت اور تبلیغ کے کام کو ابتداءً مخفی رکھا گیا، چھپ کر آپ علیہ السلام تبلیغ کیا کرتے ہیں، لیکن جس نبوت میں قیامت تک باقی رہنا ہو، جس دین اور اسلام میں قیامت تک باقی رہنا ہو، پھر وہ کیسے چھپ سکتا ہے؟ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ کے قرآن کے بعد کوئی قرآن نہیں آئے گا، آپ نے جو دین اور اسلام لائے اس دین اور اسلام کے بعد کوئی اور نہیں آئے گا، آپ جو امت دی ہے اس امت کے بعد کوئی اور امت نہیں آئے گی، ہر چیز آخری ہے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں تو آپ کا کام اور آپ کی ذات کیسے چھپ سکتی ہے؟ دنیا کا سورج طلوع ہوتا ہے، اس کی کرنیں بھی نہیں چھپ سکتی، اس کی روشنی بھی نہیں چھپ سکتی، تو نبوت کا سورج کیسے چھپ سکتا تھا؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل کر کے حکم فرمایا، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، کہ اے پیغمبر جو احکامات میں نے آپ کو عطا کیے ہیں، جو احکامات آپ اپنی امت کے پاس لے گئے ہیں، جو دین و اسلام آپ کو ملا ہے، جو ملت اور شریعت آپ کو عطا کیا گیا ہے، اب اس کی دعوت کو آپ نے مخفی نہیں رکھنا، بلکہ آپ کھلا سرعام لوگوں کے اندر اس کی دعوت دیں۔ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، جس چیز کا آپ کو حکم کر دیا گیا ہے اب اس کی تبلیغ کو سرعام کریں، کھلا کریں، کفار کی طرف سے تکالیف اور ظلم ستم کی پرواہ نہ کریں۔ آپ علیہ السلام نے جب دعوت والے کام کو سرعام کرنا شروع کر دیا
کفار کی طرف سے بہت بڑی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ علیہ السلام کو شاعر کہا گیا، شاعر کہا گیا، قاری کہا گیا، نعوذ باللہ من الظلم کہا گیا، اس طرح کے القابات سے آپ علیہ السلام کو پکارا گیا۔ آپ علیہ السلام کو صرف زبان کے ساتھ ایذا ہی نہیں پہنچائی گئی، بلکہ آپ علیہ السلام کو مارا بھی گیا، اب اللہ کی طرف سے بطور کیا گیا، عبادات سے روکنے کے لیے آپ کے اوپر جہنم کو بھی ڈالی جا رہی ہے۔ آپ علیہ السلام نے دعوت اور اقدام کو چھوڑا نہیں ہے۔ آپ کے صحابہ کو بیرار مددگار سمجھ کر گرم ریت کے اوپر لٹایا جا رہا ہے اور گرم پتھروں کو صحابہ کی چھاتیوں کے اوپر رکھا جا رہا ہے اور جانوروں کے ساتھ رسیاں باندھ کر صحابہ کو گھسیٹا جا رہا ہے اور صحابہ کے جسم کو تیروں کے ساتھ چھلنی کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ساری تکالیف جو صحابہ کو پہنچ رہی تھی دراصل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ رہی تھی، کیونکہ جو منشور اور دستور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا تھا، صحابہ کرام نے بھی وہی دستور اور منشور اختیار کیا تھا جو کام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے، صحابہ کرام بھی وہی کام کر رہے تھے۔ تو صحابہ کو تکلیف پہنچانا دراصل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا تھا، کیونکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا فمن احبهم فليحبني احبهم ومن ابغضهم فليبغضني ابغضهم، جو صحابہ سے محبت کرے گا وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا، جو صحابہ سے دوست رکھے گا وہ میرے ساتھ دوست رکھنے کی وجہ سے صحابہ سے دوست رکھے گا۔ تو اس ساری تکالیف کا سامنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنا پڑا۔ آپ نے مکہ کو چھوڑا قائم سے دیکھے کہ مکہ والوں نے میری بات کو ٹھکرا دیا، مذاق اڑایا، نامانا تردید جاتی انکار کر دیا، شاید کتاب طائف والے میری بات کو مان لیں، کسی کو نجات مل جائے، جہنم میں ایلا ہونے سے بچ جائے۔ آپ جب طائف گئے تو طائف والوں نے بھی آپ علیہ السلام کو مکہ والوں سے زیادہ ستایا، اس سے بھی زیادہ آپ کو اوپر ظلم کا پہاڑ ڈالے۔ آپ علیہ السلام کو ہر طرح سے دکھ پہنچایا گیا، آخر آپ علیہ السلام کو غم ہو گئے، رنجیدہ ہو گئے۔ جب آپ علیہ السلام مغموم اور رنجیدہ ہوئے تو اللہ نے آپ کے غموں کو ختم کرنے کے لیے، آپ کے رنج کو ختم کرنے کے لیے، آپ کے حزن اور ملال کو ختم کرنے کے لیے معراج والا سفر کروا کے اپنی ملاقات کروائی، تاکہ آپ کے سارے کے سارے دکھ اور غم ختم ہو جائیں۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو دوسرا آدمی اس تکلیف کے اندر شریک ہو کر تسلی دیتا ہے۔ بیٹے کو تکلیف پہنچ رہی ہے، دکھ پہنچ رہا ہے تو باپ شریک ہو گیا، باپ کے دکھ میں بیٹا شریک ہو گیا، بہن کے دکھ میں بھائی شریک ہو گیا، بیٹی کے دکھ میں ماں شریک ہو گئی، دوست کے دکھ میں دوست شریک ہو گیا۔ تو یہ ہر ایک دوسرے کو تسلیاں دیتے رہتے ہیں۔ اگر طالب علم پریشان ہو گیا تو استاد تسلی دے رہا ہے، اگر مرید پریشان ہو گیا تو پیر تسلی دے رہا ہے۔ ایسے ہی جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو تسلیاں دیا کرتے ہیں۔ اتنا بڑا مرتبہ تھا آپ علیہ السلام کا۔ آپ علیہ السلام کے اوپر وحی نازل ہوتی تھی، قرآن پاک نازل ہوتا تھا، آپ علیہ السلام کو قرآن پھر آگے لوگوں کو سناتے، تلاوت کر کے ان کے سامنے پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام کے اوپر وحی کا آنا بند ہو گیا تو پھر کفار نے کھانے کسے کئی باتیں کی کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلے تو اللہ تعالیٰ وحی نازل کرتے تھے، اب وحی کا آنا بند ہو گیا، لگتا ہے محمد کو رب نے چھوڑ دیا، محمد سے رب ناراض ہو گئے ہیں، اس لیے وحی نازل نہیں ہو رہی، اس لیے وہ کلام نازل نہیں ہو رہا جس کے بارے میں دعویٰ کرتے تھے کہ اللہ کی طرف سے یہ نازل ہوتا ہے۔ جب آپ علیہ السلام نے اس طرح کی باتیں کفار کی طرف سے سنی تو آپ کو بہت غم پہنچا، آپ مغموم ہوئے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غمگین دیکھا، آپ کو دکھا دیکھا تو وحی نازل کر کے فرمایا وَضُحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اے میرے پیغمبر آپ کی پیشانی کی قسم، آپ کے چہرے کی قسم، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، آپ کی کالی زلفوں کی قسم، میں یہ
کفار کی باتوں کی طرف کان نہ دھرے ما ودعک ربک وما قلی تیرے رب نے تجھے نہیں چھوڑا سبحان اللہ تسلی دی ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو یوں ہی فرما دیتے ما ودعک ربک وما قلی کہ تجھے میرے رب نے نہیں چھوڑا لیکن کیا ہے وَضُحَا آپ کے چہرے کی پیشانی کی قسم کھا کر آپ کی عظمت جتلائی ہے وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا آپ کی کالی زلفوں کی قسم کھا کر آپ کی اہمیت بتلائی ہے یہ دو قسمیں کھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کی تردید کی ما ودعک ربک وما قلی کہ تیرے رب نے تجھے نہیں چھوڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آگے بڑھ کر فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى آپ کی زندگی کا ہر اگلا مرلہ پچھلے مرلے سے زیادہ فائدہ مند ہے زیادہ نفع والا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ علیہ السلام کو تسلی دیتے ہیں کہ جب کفار کی طرف سے آپ کو ستایا گیا طرح طرح کی تکالیف پہنچائی گئی آپ علیہ السلام مغموم ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے حکم کو ختم کرنے کے لیے معراج کروائی جیسا کہ آپ علیہ السلام تمام انبیاء سے افضل و اعلیٰ ہیں بڑی شان والے مرتبے والے ہیں جو چیزیں آپ علیہ السلام کو عطا کی گئی جو خصوصیات آپ علیہ السلام کو دی گئی جو معجزات آپ علیہ السلام کو دیے گئے وہ بھی باقی تمام پیغمبروں سے افضل و اعلیٰ ہیں باقی سب انبیاء نے معراج کی ہے لیکن ان کی معراج اور تھی کیونکہ ان کی معراج فرش پر ہوئی تھی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی ہے یہ معراج اور ہے کیونکہ آپ کی معراج عرش معلّہ کرتی ہے اس لیے شاید نے کہا ہے قریب موسیٰ اور ہے قلب محمد اور ہے طور سینہ اور ہے عرش معلّہ اور ہے سبحان اللہ آپ علیہ السلام حضرت ام حانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں سوئے ہوئے تھے آپ کے جو سفر کے اس کے دو حصے ہیں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اس کو اسراء کہا جاتا ہے پھر مسجد اقصی سے عالم بالا تک اس کو معراج کہا جاتا ہے آپ علیہ السلام حضرت ام حانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں سوئے ہوئے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے ملائکہ کا ایک بہت بڑا لشکر لے کر آئے اور آپ علیہ السلام کو اٹھایا پھر جنت سے ایک سواری لائی گئی تھی جس کو براق کہا جاتا ہے یہ ایسی سواری تھی اتنی تیز چلتی تھی کہ جہاں پر اس کی نظر پڑتی وہیں پر اس کا قدم پڑتا تھا کیونکہ براق برق سے مشتق ہے برق کہتے ہیں عربی میں بجلی کو اور بجلی آپ دیکھتے ہیں کہ اتنی تیز رفتار سے چلتی ہے بندہ بٹن دبائے تو فوراً پکا چل جاتا ہے تو یہ بہت تیز چلتی ہے منٹوں سیکنڈوں کے اندر سینکڑوں مسافت طے کر لیتی ہے تو ایسے ہی آپ علیہ السلام کو جو سواری لائی ہوئی ہے اس کا نام براق تھا براق اس کو اس لیے کہا جاتے تھے کہ یہ بہت تیز چلتی ہے اور جو سوار آپ علیہ السلام کو دیا گیا وہ سوار حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے براق لائی گئی جبرائیل علیہ السلام آئے آپ علیہ السلام کو براق کے اوپر سوار کیا پھر سفر شروع ہو گیا مسجد حرام سے جا رہے ہیں مسجد اقصی کی طرف سبحان الذی اسری بعبدہ یہ جو معراج آپ علیہ السلام نے کی ہے یہ کوئی روحانی معراج نہ تھی خواب کے اندر نہ تھی بلکہ یہ جسمانی معراج تھی اور بیداری کی حالت میں تھی علماء دلیل یہاں سے پکڑتے ہیں فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو معراج کروائی ہے اس کے لیے آپ کی ذات پر جو لفظ استعمال ہوا وہ ہے عبد اور عبد کس کو کہتے ہیں فرمایا روح اور جسد کو کہتے ہیں معلوم ہوا کہ جس وقت آپ علیہ السلام نے معراج کیا ہے تو آپ نے اس دنیاوی جسم کے ساتھ کیا ہے تو جو دنیاوی جسم کے ساتھ حالت بیداری کے اندر آپ علیہ السلام نے معراج کیا ہے روحانی معراج نہ تھا روحانی معراج تو آپ نے ضرور کی ہے خواب کی حالت میں تو بہت مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوا ہے تو یہ جسمانی معراج تھا حالت بیداری کے اندر تھا آپ علیہ السلام سفر کر رہے ہیں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف اس سفر کے دوران آپ علیہ السلام کو کچھ عجائبات دکھائے گئے یہ کیوں دکھائے گئے تھے
کہ کچھ لوگ ہیں ان کے لیے زمین کے اندر ہل لگ جاتے ہیں، پانی آ جاتا ہے، کھیتی ہو جاتی ہے، پھر وہ اپنی کھیتی اور اناج لے کر چلے جاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا ابراہیم یہ کون ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی امت کے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یعنی زکوٰۃ ادا کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا جلدی زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں جس طرح جنگی میں کھیتی جا رہی ہے۔ پھر آپ آگے گئے، دیکھا جو کچھ لوگ ہیں جو جنگل کا گھاس کھا رہے ہیں، جنگل کی بوٹیاں کھا رہے ہیں، وہاں کے پتھر کھا رہے ہیں اور آگ سے دھکتے ہوئے انگاروں کو کھا رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا ابراہیم یہ کون ہے؟ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں آپ کی امت کے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ان کو سزا دی جا رہی ہے زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر۔ پھر آپ آگے چلے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کو زمین کو مٹا دیا جاتا ہے، پھر ان کے سروں کے اوپر بڑے بڑے پتھر مارے جاتے ہیں اور وہ پتھر دور دور جا کر گرتے ہیں، اتنے زور سے مارے جاتے ہیں ان کے سر پتھر لگنے کی وجہ سے پھٹ جاتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اس منظر کو دیکھا، پوچھا ابراہیم یہ کون ہیں؟ فرمایا کہ آپ حکومت کے وہ لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ ان کو سزا دی جا رہی ہے اور ہمیشہ ان کو یہ سزا ملتی رہے گی۔ آپ علیہ السلام نے آگے بڑھے، آگے جا کر دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے ایک شخص کو پکڑا ہوا ہے، پھر اسی کی ران کا گوشت کاٹ کر اسی کو کھلایا جا رہا ہے زبردستی، وہ کھائی نہیں جا رہا لیکن زبردستی اس کو منہ میں اندر ڈالا جا رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا ابراہیم یہ کون ہے؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ وہ شخص ہے جو غیبت کرتا ہے، دوسرے بھائیوں کی غیبت کرتا ہے، ان کے ساتھ یہ عبرتناک انجام دیا جا رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے آگے بڑھے، دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے پیٹ بہت بڑے بڑے ہیں، تیروں کی طرح بڑے بڑے، پھر وہ ہیں بھی صاف شفاف شیشے کی طرح، اندر جو چیزیں وہ باہر دکھائی دے رہی ہے، اس کے پیٹوں کے اندر دکھائی دے جا رہا ہے کہ سانپ ہیں نکل رہے ہیں، بچھو ہیں نکل رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا ابراہیم یہ کون ہے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے ہیں، یہ سود خور ہیں، ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ آپ علیہ السلام آگے بڑھے، دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے منہ اونٹ کی طرح ہیں، پھر ان کے منہ کے اندر آگ کے انگارے ڈالے جا رہے ہیں اور وہ انگارے نیچے والے راستے سے نکل رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا ابراہیم یہ کون ہے؟ فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں، یتیموں کا مال کھانے والوں کے ساتھ یہ سزا ہے۔ آپ علیہ السلام آگے بڑھے، دیکھا کہ کچھ عورتیں ہیں جن کو سینے کے بل لٹکایا جا رہا ہے، ان کو پاؤں کے بل لٹکایا جا رہا ہے، پھر فرشتے ان کو پر کوڑے مار رہے ہیں اور چیخ رہی ہیں، چلا رہی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہیں؟ فرمایا کہ وہ عورتیں ہیں جو بدکار ہیں، بدکاری کے باقی ہیں، جب بچوں سے پیدا ہوتے ہیں تو ان کو قتل کر دیتی ہیں۔ یہی سزا آپ علیہ السلام نے کچھ اور عورتوں کے ساتھ دیکھی جن کو الٹا کر کے لٹکایا جا رہا ہے، پھر آگ کے کوڑے فرشتوں کو مار رہے ہیں۔ پوچھا جبرائیل امین یہ کون عورتیں ہیں جن کو اتنی سخت سزا دی جا رہی ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے خاوند کی نافرمان ہیں، ان کی قدر نہیں کرتی، یہ اپنے شوہر کی بے فرمان عورتیں ہیں جن کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس طرح کے مناظر دیکھے، مناظر دیکھنے کے بعد مسجد اقصی پہنچے، مسجد اقصی میں جملہ انبیاء موجود تھے، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اذان فرمائی، پھر آپ علیہ السلام نے امامت کرائی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام کے تمام انبیاء مسجد اقصی کے اندر موجود تھے، لیکن امامت کے لیے حضرت آدم علیہ السلام آگے نہیں بڑھے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ اور دیگر انبیاء آگے نہیں بڑھے۔ کیوں؟ یہ شرط آپ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے بخشنا تھا، اس لیے آپ علیہ السلام کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے۔ تمام انبیاء کے آپ نے وہاں پر امامت کروائی، پھر وہاں پر قرآن سواری کو وہیں پر چھوڑ دیا گیا، پھر ایک سیڑھی لائی گئی جس کی ایک پٹری سونے کی تھی اور ایک پٹری چاندی کی تھی، پھر اسی پٹری کے ذریعے سے آپ علیہ السلام اسی سیڑھی کے ذریعے سے پہلے آسمان پر گئے، حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر آگے گئے دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات
ملاقات ہوئی، پانچویں پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور ساتویں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ان تمام انبیاء سے ملاقاتیں کی اور گفتگو فرمائی۔ پھر آپ علیہ السلام بیت المعمور گئے، بیت المعمور سے پھر بیت شریف الاکرام، پھر بیت شریف الاکرام سے پھر بیت الہی گئے، وہاں پر جا کر آپ علیہ السلام نے سجدہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ملاقات کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ گفتگو ہونی تھی، جو کلام ہونا تھا وہ فرمایا۔ پھر آتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی امت کے لیے تحفہ دیا۔ ایک دوست جاتا ہے دوسرے علاقے میں، تو اس علاقے والے پہ تحفہ دے دیتے ہیں، اپنے گھر والوں کو تحفہ دے دیتے ہو۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحفہ عطا فرمایا امت کے لیے۔ وہ تحفہ کیا ہے؟ فرمایا کہ 50 نمازیں لے جاؤ، اپنی امت کو قرآن پر عمل کرے، ان کو ادا کرے۔ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وصیت اور نصیحت کی وجہ سے آپ علیہ السلام نے 9 چکر لگائے، جن کی وجہ سے 45 نمازیں معاف ہوئی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے پیغمبر یہ 5 نمازیں اپنی امت کے پاس لے جاؤ، ان کو کہنا کہ پڑھنے میں جو 5 ہیں جب پڑھ لیں گے تو ثواب 50 کا ملے گا۔ لیکن افسوس ہے کہ آج ہم سے نمازیں آگے ہو رہی، آج ہم نے کون سی وجہ یہ نہیں بچا دی؟ ہم نے شریعت کو ٹھکرا دیا، شریعت سے منہ موڑ لیا۔ بھائی وہ شریعت جس کے لیے آپ علیہ السلام کا وہ جسم خون سے رنگین ہوا تھا، جس کی قسم حضرت ذوالجلال نے کہی لَأَمْرُكَ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، وہ چہرہ مبارک خون سے رنگین ہوا جس کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہی وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ آپ علیہ السلام کو ہر طرح سے دین کے لیے ستایا گیا۔ آپ علیہ السلام نے دین کے کام کو نہیں چھوڑا۔ آپ کا جو فریضہ تھا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ نے اس فریضے کو پورا ادا کیا ہے، اپنی امت تک دین کو صحیح طریقے سے محفوظ طریقے سے پہنچایا ہے۔ لیکن آج امت کو آپ علیہ السلام کے دین کی لاج نہیں کر رہی۔ آپ علیہ السلام نے تو اپنی امت پر قرض کھایا ہے، لیکن امت آپ علیہ السلام پر قرض نہیں کھا رہی۔ اگر 3 چیزیں ہیں، یہ ہے حضور علیہ السلام، یہ ہے آپ کا دین، یہ ہے آپ کی امت۔ آپ علیہ السلام نے اس دین کو اس امت تک پہنچایا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس دین کو امت تک پہنچانے کے لیے طرح کی تکالیف صحیح ہیں۔ اگر ہم درمیان والی چیز کو نکال دیں تو یوں سمجھیں آپ علیہ السلام نے امت کے لیے تکالیف اٹھائی، دین امت تک پہنچانا تھا، تو یہ دین امت کا ہے۔ گویا کہ آپ نے دین کے لیے تکالیف اٹھائی، امت کے لیے تکالیف اٹھائی۔ آج دیکھو کتنے لوگ ہیں جو گناہ کر رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو شریعت کے احکامات کو پامال کر رہے ہیں، جو دین و اسلام کے شعائر کی روگردانی کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور اساتذہ کی تاریخ پڑھو تو دین کی حفاظت کے لیے ان کے گھروں سے جنازے نکلے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ دین باقی رہے، احکامات محفوظ رہیں، ہماری جان محفوظ رہے نہ رہے۔ لیکن آج ہم سوچ رہے ہیں دین باقی رہے نہ رہے، ہماری جان محفوظ رہے اور باقی رہے۔ تو میرے دوستو یہ دین ہم تک پہنچا ہے قربانوں کے ذریعے سے، اور آپ علیہ السلام کے اس عظیم سفر کے اندر